ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے ہم آج کی اس محفل میں ان تمام شرکاء کو خوش آمدید کہتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہماری خصوصی گزارش پر تشریف لائے اور اپنی محبت کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ آپ کی اور تمام دیگر حاضرین کی حاضری کو، ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری یہ باقاعدہ ہفتہ وار محفل منعقد ہوتی ہے جو کہ دراصل اس مقصد کے تحت شروع کی گئی ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. الحمدللہ بطور مسلمان اور بطور مومن کے ہمارا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق تو ہے، لیکن ہم دنیا کی مصروفیات میں، اپنے کام کاج کے معاملات میں ہم اس قدر مصروف ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارا دھیان ان دینی تقاضوں سے کمزور ہو جاتا ہے یا اس طرف رہ نہیں پاتا. تو ہم نے اس کام کو اس لیے شروع کیا تاکہ ہم ان تمام مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رضامندی یعنی خوشی حاصل کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا تعلق مزید مضبوط کریں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ اور عنایت حاصل کریں. اور پھر اسی کے اندر ہم نے ایک اور چیز کا اضافہ کیا کہ چونکہ یہ ایک اجتماعی موقع ہوتا ہے، آپ تمام حضرات کے جمع ہونے کا موقع ہوتا ہے، تو اس میں دین کی تربیت کی باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کی جائیں کہ دین کی کچھ اہم باتیں آپ حضرات سنیں، اس سے ہمیں ثواب بھی ملے، ہمیں بھی فائدہ ہو، آپ حضرات کو فائدہ ہو، آپ اس پر عمل کریں، ہم عمل کریں اور سب کو اس کا ثواب بھی حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل ہو، جو سب سے اہم مقصد ہے. ہم جو حضرات باقاعدہ تسلسل سے اس سلسلے میں شریک ہیں وہ جانتے ہیں کہ گزشتہ کچھ ہفتوں سے، کچھ محفلوں سے الحمدللہ ہم ایمان کے جو حصے ہیں، اجزاء ہیں، ان کو ہم تسلسل سے بیان کر رہے ہیں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ الی آخر الحدیث، کہ ایمان کے 70 اور اس سے کچھ اوپر شعبہ جات ہیں. علماء نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی جب تشریح کی ہے اور ان تمام احادیث کو جمع کیا کہ جن میں ایمان والی باتیں موجود ہیں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی چیز کو ایمان کی علامت قرار دیا، ایمان کی نشانی قرار دیا، ایمان کی بنیاد قرار دیا وغیرہ وغیرہ. علماء نے جب ان کو جمع کیا تو ان کی کل تعداد، ان چیزوں، ان حصوں کی تعداد 76 بنتی ہے. اور ہم نے پھر تسلسل سے ہر ایک چیز کو باقاعدہ مختصر اور کوشش کی ہے کہ عام فہم انداز میں آپ کے سامنے پیش کریں، بیان کریں، تاکہ معلومات بھی حاصل ہو اور ہمارے اندر ان تمام چیزوں کو اپنانے کا داعیہ بھی پیدا ہو. آج جس ایمان کے حصے کو ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور عظمت کرنا اور اس کا اعتقاد بھی رکھنا، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و عظمت کائنات میں سب سے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہستی ساری دنیا کے لیے سب سے زیادہ معزز، مکرم، لائق احترام، لائق تعظیم ہے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی جو مسلمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک طرح سے یہ بنیادی علامت قرار دے دی ہے کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے. اور محبت کا جو لفظ ہے عربی کے اعتبار، عربی کا لفظ ہے محبت، تو اس کی جو بنیاد ہے وہ ہے لفظ حب سے، یعنی ہا با شد والا حب. حب جو ہے عربی میں ایک دانے کو کہتے ہیں
اور آپ جانتے ہیں کہ کسی دانے کو جب زمین میں بویا جاتا ہے اس مقصد سے کہ اس سے پودا نکلے گا، درخت بنے گا، ہمیں پھل حاصل ہوگا، تو وہ دانہ جب زمین میں ہوتا ہے تو دانے کے اندر سے باقاعدہ پھوٹ کر ایک پودا باہر نکلتا ہے، کومپل نکلتی ہے، زمین کو پھاڑ کے باہر نکلتی ہے، یعنی وہ دانے کے اندر سے وہ چیز نکلتی ہے۔ ایمان میں محبت کا مفہوم بھی اور تصور بھی یہی ہے کہ ہمارا دل ایک دانے کی مانند ہے اور اس کے اندر سے محبت بھی ایسے پھوٹ کر نکلنی چاہیے کہ جیسے ایک کمزور سا جو دانہ ہے وہ زمین کے مضبوط سینے کو چیر کر باہر نکل آتا ہے، تو ہمارے دل کے اندر سے بھی محبت نکلے اور ظاہر ہو اور ساری کی ساری رکاوٹوں کو توڑ کر سارے کے سارے سامنے جو بھی آڑ آ رہی ہے، جو بھی آگے رکاوٹ آ رہی ہے، اس کو ہٹا کر سامنے نکل آئے اور اپنے آپ کو مسلمان اور مومن ہونا ظاہر کرے۔ یہ محبت ہوتی ہے۔ اور جس طرح ایک پودے کا تعلق اس کے دانے سے انتہائی مضبوط ہوتا ہے کہ چاہے اوپر کی شاخ کاٹ دی جائے، اوپر کا جو پودا ہے وہ کاٹ دیا جائے، اس کی جڑ پھر بھی دانے کے اندر موجود رہتی ہے، اسی طرح اگر مسلمان بالفرض اپنی محبت کا اظہار نہ بھی کر پائے یا محبت کے تقاضوں پر عمل نہ بھی کر پائے، تب بھی اس کے دل میں محبت اسی طرح گڑی ہوئی ہو، جڑی ہوئی ہو اور اس کی بنیاد وہاں پر مضبوط اور راسخ ہو۔ محبت کا ایک عام فہم ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اس کی بنیاد کے اعتبار سے مفہوم سمجھا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت یوں ہے کہ جب ایمان لا چکا بندہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اور الحمدللہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا خدا مانا، ایک ہمارا خدا ہے، ہم نے جب اللہ تعالیٰ کو اپنا خدا مان لیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم نے حاصل کرنا اور استعمال کرنا شروع کر دی، تو اب ہم پر لازم ہو گیا کہ ہم اپنے دل میں موجود اس دانے میں موجود جو جڑ ہے، بنیاد ہے، اس کو مضبوط مزید کریں اور پھر ہم اپنے اس محبت کے اظہار کو بھی ہم یقینی بنائیں، لازم بنائیں اپنے اوپر۔ اچھا، اب اس کا اظہار کس طرح ہوگا؟ اس کا اظہار اس طرح ہوگا، اللہ تعالیٰ نے جب الحمدللہ ہمیں مسلمان بنایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے، تو پھر اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم پھر اس محبت کے تقاضوں پر یوں عمل کریں کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے کسی کام کے کرنے کا، وہ پھر کر گزریں، جس کام سے اللہ تعالیٰ ہمیں روک دے ہم اس کام کو چھوڑ دیں۔ یہ ہوتی ہے وہ چیز کہ جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان لائے وہ سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں محبت کے اعتبار سے اللہ کے لیے، یعنی وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یعنی دنیا میں ان کے سامنے کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے محبت کا کوئی عملی کام کرنا پڑے، لیکن ساتھ میں کوئی دنیاوی رکاوٹ آ جائے، کوئی لالچ آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت پر ان تمام رکاوٹوں کو قربان کر دیں اور ساری کی ساری وہ رکاوٹیں اپنے آپ سے دور کر کے اللہ کے عمل کو ترجیح دیں۔ صوفیاء ہمیشہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنی ترجیحات مرتب کرنی چاہیے، پرائورٹیز ہونی چاہیے، ترجیحات ہونی چاہیے کہ ہمارے لیے کون سا کام زیادہ اہم، کون سا کام زیادہ ضروری ہے، یہ ترجیحات سیٹ کرنا، یہ متعین کرنا ہم پر لازم ہے، دینی اعتبار سے بھی خاص طور پر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اول ہے، سب سے پہلے ہے، یکتا اور تنہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب سب سے پہلے ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ میں، اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ کو ترجیحات میں سب سے پہلے رکھنا چاہیے۔ دین ہم سب کے لیے سب سے پہلے ہے تو دین کو ہمیں اپنی ترجیحات میں پہلا نمبر دینا چاہیے، سب سے ہمیں پہلا نمبر دینا چاہیے کہ جی کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی معاملہ ہو، جب دین سامنے آ گیا تو اس کے علاوہ ساری چیزیں ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ کی بات آ گئی، ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے اور کچھ نہیں مانیں گے۔ کاروبار ہم انسان کرتا ہے، اس کے اندر 100 ایسی پیچیدگیاں آتی ہیں کہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ شریعت ہمیں اس کام کی اجازت نہیں دے رہی، لیکن دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے، کوئی منافع ہوتا ہے کسی بھی حوالے سے۔ تو اگر شریعت نے اس منافع سے، فائدے سے روکا ہے، تو اگر ہم دین کے اس حکم کو اختیار کر لیں گے تو پھر آپ یقین جانیے کہ بظاہر آپ نے وہ منافع چھوڑ دیا، بظاہر آپ نے وہ فائدہ چھوڑ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے اس فیصلے میں کہ آپ نے شریعت پر جو عمل کیا ہے اس کے اندر ایسی برکت دے گا کہ آپ کا وہ جو بظاہر فائدہ تھا وہ آپ کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہوگا۔ پھر آپ بعد میں سوچیں گے کہ اللہ کے فضل سے میں نے اس پر جو عمل کیا اور اس عمل کی بدولت مجھے جو برکت حاصل ہوئی ہے، اس برکت کے آگے اس 4 پیسے کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر عام مثال ہے سود کی۔ سود میں ہمیں جو ہے وہ بینک پرووائڈ کرتا ہے کہ جی آپ اتنے روپے رکھیں، آپ کو اتنے فیصد اس میں پیسے ملیں گے اتنے عرصے کے بعد۔ اگر ہم اس سود کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑ دیں کہ اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس عام اپنے پیسے کے اندر بھی جو ہم نے بینک میں رکھوایا ہوا ہے، جو اصل پیسہ ہے، اس کے اندر ایسی برکتیں عطا فرمائے گا کہ ہمیں سودی پیسے کی حاجت ویسے ہی نہیں رہے گی اور ہمارا دل اس سے ویسے ہی اچاٹ ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بات کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کریں، اللہ کے حکم پر عمل کریں۔ اس کے بارے میں ہم نے پچھلے درس کے اندر بھی یہ بات بیان کی تھی کہ ایمان کے حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من احب للہ و ابغض للہ،
اعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کی، کسی سے اللہ کی رضا کے لیے کسی سے دشمنی کی، اللہ کی رضا کے لیے کسی نے کسی کو کچھ دیا، اللہ کی رضا کے لیے کسی نے اپنا ہاتھ روک لیا لینے سے یا دینے سے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یعنی ہر جگہ مقصود ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا ایمان بھی مکمل ہو گیا۔ تو یہ سود والا معاملہ بھی اسی کے اندر شامل ہے کہ سود کا پیسہ لینے سے اپنا ہاتھ روک لیا یا کسی کو سود دینے سے اپنا ہاتھ روک لیا، یعنی ہم نے نہ سود دیا نہ ہم نے سود لیا، صرف اس لیے کہ شریعت نے منع کیا، صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا، تو یقین جانیے اس کی ایسی برکات ہمیں حاصل ہوں گی، نصیب ہوں گی کہ ہم پھر اس سودی پیسے کو بالکل بھی اہمیت نہیں دیں گے اور کوشش کریں گے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے ایک عام ہم نے کوشش کی ہے اجمالی طور پر۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی محبت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی بھی اپنی ذات پاک سے جدا نہیں فرمایا یا اپنی شان سے جدا نہیں فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں اپنی شان کا اظہار فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے، وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا ذکر یا تو بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے یا اشارتاً وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور ان کا مقام و مرتبہ وہاں پر موجود ہوتا ہی ہے۔ اچھا، اللہ نے اپنی شان کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح مربوط رکھا ہے کہ جو ہم نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے کامل ہونے کے لیے یا اپنی محبت کے متحقق یعنی محبت کے ثابت ہونے کے لیے شرط یہ رکھی ہے کہ میرے محبوب کی اتباع کرو، یعنی میرے محبوب کے پیچھے چلو۔ اگر میرے محبوب کے پیچھے چلتے ہو خوشی سے، رضامندی سے بالخصوص اگر چلتے ہو میرے محبوب کی پیروی کرو گے تو پھر میری محبت تمہیں حاصل ہوگی۔ شرط ہے میرے محبوب کی پیروی کرنا۔ یحببکم اللہ، تم نے میرے محبوب کی اطاعت کی، پیروی کی، ان کی اطاعت شیاری کی، فرما برداری کی، ادھر اللہ کی محبت تمہیں حاصل ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے اللہ تعالیٰ کی اتنے قریب اور محبوب ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس طرح بالکل سب کے لیے قائد و رہنما بنا دیا۔ اور جیسے ہم پہلے بھی اس بارے میں عرض کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ الم نشرح میں آخری سپارے میں ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل امین سے اس بارے میں پوچھا، اے جبریل اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے میرا ذکر جو بلند فرمایا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا مطلب یہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اذا ذکرت معی، کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا اے حبیب آپ کا ذکر بھی میرے ذکر کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام عطا فرمایا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے حبیب سے محبت کرتا ہے تو یقیناً پھر وہ اللہ کی محبت بھی پالے گا، جو اللہ تعالیٰ سے حقیقی محبت کرتا ہے وہ اللہ کے حبیب کی محبت بھی پالے گا۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ کیا چیز ہے؟ محبت کا جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ایک صحابی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گزارش کی، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت ہی محبت کرتا ہوں، بے پناہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سوچ لو، جو تم بات کہہ رہے ہو اس بات کو سوچ لو۔ عرض کی یا رسول اللہ میں بہت محبت کرتا ہوں آپ سے، اپنی محبت کا اور اظہار کیا۔ سرکار نے پھر فرمایا کہ اور غور کر لو، دوبارہ سوچ لو یہ بات جو تم کہہ رہے ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بس اب تم انتظار کرو کہ تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو امتحان ضرور ہوتا ہے، یہ دنیا کا بھی قاعدہ ہے۔ آپ اپنے کسی دنیا کے کسی کام سے محبت کریں گے رکاوٹیں ضرور آئیں گی، اور دنیا کے معاملات میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ تو دین کے حوالے سے جو رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کے مقابلے میں بہت ہلکی ہوتی ہیں۔ دین پر چلنے والا یوں سمجھ لیجئے جیسے پل صراط پر چل رہا ہو۔ پل صراط کے بارے میں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علماء نے بیان کیا، وہ یہ ہے پل صراط کیسا ہوگا کہ وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ وہ تیز دھار ہوگا، اور اس کے اوپر سے چل کر گزر کر اس پورے پل کو پار کرنا ہوگا۔ اس کے نیچے ساری جہنم ہے کہ ذرا قدم لڑکھڑایا اور انسان خدا نخواستہ اس میں گرا اور وہ سارا کا سارا جہنم میں وہ گر جائے گا، ذرا قدم اس کا لڑکھڑایا۔ تو پل صراط سے گزرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت اختیار کی جائے، عمل کے تقاضوں کو، محبت کے تقاضوں کو اختیار کیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے عمل کے تقاضے کیا ہیں؟ سنتوں پر عمل کیا جائے، سب سے پہلی چیز اور اہم چیز سنتوں پر عمل کیا جائے۔
اب سنتوں سے ہمارے ہاں عام طور پر جو مراد لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے نمازوں کی سنتیں ہوتی ہیں، جمعے کی سنتیں ہوتی ہیں، عیدین کی سنتیں ہوتی ہیں، یا اور معاملات میں سنتیں ہوتی ہیں، پانی پینے کی سنت ہے یا کھانے کی سنت ہے یا سونے کی سنت ہے، فلاں کی سنت، یعنی ہمارے ہاں عام طور پر یہ سنت کا مفہوم سمجھا جاتا ہے۔ یاد رکھیے سنت کا مفہوم صرف اتنا نہیں ہے، سنت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ سنت کا پہلے مطلب اور مفہوم سمجھ لیجئے کہ وہ کام کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کرنے کے لیے متعین کر دیا ہو۔ سنت کی اصطلاحی تعریف ہے الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، کہ وہ راستہ جس پر دین کے حوالے سے چلا جائے، اس راستے کو اختیار کیا جائے۔ اب دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض کو بھی اختیار کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض نمازیں ادا فرمائی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واجب قربانی بھی ادا کی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض حج بھی ادا کیا ہے۔ تو اگر ہم سنت صرف یہ سمجھیں کہ جی فرض نماز کے ساتھ جو سنت ہوتی ہے صرف وہی سنت ہے، تو بھی فرض کہاں جائے گا؟ تو یاد رکھیے فرض سنت سے یعنی ان سنتوں سے پہلے آتا ہے، اس سنت کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ پھر اسی طرح واجبات ہیں جو وطر کی 3 رکعت ہیں، اسی طرح اس کے علاوہ باقی تمام معاملات ہیں، جیسے سلام کا جواب دینا، یہ ویسے واجب ہے لیکن یہ بنیادی طور پر سنت آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت۔ تو سنت کا مفہوم فرض سے شروع ہوتا ہے، صرف سنت کی حد تک وہ نہیں ہے بلکہ وہ فرض سے شروع ہوتا ہے، واجب بھی اس کے اندر شامل ہے اور سنتیں بھی پھر اس کے اندر شامل ہو ہی جاتی ہیں۔ تو ہمیں اپنے فرائض اور واجبات کی طرف بھی ضرور توجہ اور دھیان کرنا چاہیے، اور یہ بہت ساری چیزوں کے اوپر محیط ہے، یعنی صرف عبادات پر نہیں، معاملات کے اندر بھی۔ یعنی جھوٹ نہیں بولنا، یہ فرض ہے ہمارے اوپر کہ جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ کسی کو نہیں دینا، یہ فرض ہے ہمارے اوپر، ہم خیانت نہ کریں، یہ فرض ہے ہمارے اوپر، ہم زبان کا برا استعمال نہ کریں، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارے پاس جو امانتیں موجود ہیں ان کی حفاظت کریں، یہ فرض ہے ہمارے اوپر، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، اللہ کے رسول نے فرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، دنیا کے گناہوں سے، اپنی روحانی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ فرض ہے ہمارے اوپر وقفہ۔ اسی طرح دیگر جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں ان سب سے بچانا اپنے آپ کو فرض ہے، جیسے بہت بڑی اور انتہائی عام روحانی بیماری ہمارے ہاں موجود ہے، غیبت کرنا اور چولیاں کھانا۔ غیبت دیکھیے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان کیا ہے، صوفیاء نے بھی بیان کیا ہے کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے اس کا اثر ضرور آتا ہے، حلال کھائے گا حلال کا اثر آئے گا، حرام کھائے گا تو حرام کا اثر آئے گا۔ انسان حلال غذا کھائے گا اس کی شخصیت اچھی ہوگی، کیونکہ گوشت جب ہمارے گوشت میں کوئی چیز جب آ جاتی ہے، ہمارے جسم میں آ جاتی ہے تو اس سے پرورش ہوتی ہے اور اس کا اثر نظر آتا ہے۔ اب دیکھیے کہ غیبت کے بارے میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور قرآن مجید نے یہاں تک فرمایا ہے غیبت کرنے والا اپنا مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک تو انسان کا گوشت کھانا، پھر مردار کا گوشت کھانا، پھر بھائی کا گوشت کھانا، یعنی یہ 3 اعتبار سے حرام گوشت ہے، بلکہ حرام ترین گوشت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غیبت کرنے والا یہ گوشت کھا رہا ہوتا ہے، اور وہ حرام گوشت ہمارے اندر جب جا رہا ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اس کا اچھا اثر ہمارے اندر آئے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہمارے ہاں عام دستور ہے، عام عادت ہے کہ ہم جب بھی فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی گلیوں میں بیٹھے ہیں، کبھی بازاروں میں بیٹھے ہیں، کبھی گھروں میں بیٹھے ہیں، کہیں بیٹھے ہیں، جب فارغ وقت ہوتا ہے کچھ کرنے کو نہیں ملتا، ہم بیٹھ کے پھر غیبتیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں، ہم غیبتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے اپنے آپ کو اس بیماری سے بچانا بھی فرض ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا عملی تقاضا ایک یہ بھی ہے، فارغ وقت ہے اللہ کا ذکر کیجئے، درود شریف پڑھیے، استغفار پڑھیے، قرآن مجید زبانی یاد ہے وہ پڑھیے، دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، یعنی کوئی نیک کام آپ کریں، انشاءاللہ آپ کا جو ماحول ہے وہ انتہائی تقدس والا ہو جائے گا، مقدس اور پاکیزہ ماحول ہو جائے گا۔ اس سے ہمارے گھر میں ایک مقدس ماحول پیدا ہوگا، ہمارے ارد گرد ایک بڑا پاکیزہ اور شاندار ماحول پیدا ہو جائے گا اور روحانیت پیدا ہوگی اللہ کا، کیونکہ یاد رکھیے حدیث شریف ہے کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا، دین کی بات ہوتی ہے جہاں پر، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور سکون نازل ہوتا ہے۔ استغفار اللہ کا ذکر ہے، درود شریف اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر ہے، قرآن مجید سراسر اللہ کا ذکر ہے۔ تو جب اللہ کا ذکر کیا جائے گا سکون نازل ہوگا، روحانیت پیدا ہوگی اور بہت ساری بیماریاں روحانی انشاءاللہ ہمارے درمیان سے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے آپ کے سامنے گزارشات پیش کی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے، سب سے پہلے ہمیں اور پھر آپ سب کو، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔